السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ سب ناظرین خیریت سے ہوں گی، اور جو خیریت سے نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے خیریت کا دعا گو ہو تاکہ ان کو خیریت نصیب ہو سکے۔ ناظرین، ہمارا موضوع تھا حقوق العباد، اور حقوق العباد میں آج ہمارا موضوع ہے اسلام میں مزدوروں کی حقوق۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مزدور کو اس کی مزدوری اس کی پسینے کے خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ ناظرین، اسلام نے مزدور و مالکان کے حقوق و فرائض کو بھی واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اور ہر ایک کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنی فرائض کی ادائیگی میں ذرا برابر بھی کوتاہی نہ کرے۔ ناظرین، اگر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روزی روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ شریعت مطہرہ نے صدیوں پہلے ظلم کی چکی میں پھنسی ہوئی مزدوروں کو ان کا جائز حق دیا، اور مالکان کو پابند کیا کہ مزدوروں کو کمتر نہ سمجھے۔ جب کسی مزدور سے کام لیا جائے تو اس کا حق فوراً دے دیا جائے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کی پسینے کی خشک ہونے سے پہلے ہی ادا کر دو، یعنی اس کا حق خدمت معاہدے کے مطابق وقت پر ادا کر دیا جائے۔ ناظرین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معروف حدیث مبارک ہے جو ہر شخص، چاہے وہ مزدور ہو یا مالک، سب کو یاد ہے۔ ناظرین، اس حدیث مبارک کے علاوہ ایک حدیث قدسی بھی بڑی معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں قیامت کے دن 3 لوگوں کے لیے خود مدعی بنوں گا۔ ان میں سے ایک وہ مزدور ہوگا جس نے اپنا کام تو پورا کر لیا لیکن اس کی اجرت نہیں دی گئی۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں اول تو مزدوروں کو ان کی محنت کی جائز اجرت نہیں دی جاتی، اور اگر دی بھی جائے تو اتنی کہ مزدوروں کو دوبارہ پسینہ آ جاتا ہے۔ ناظرین، آج مزدوروں کو اتنی اجرت دی جاتی ہے کہ اس سے ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، پورا دن کارخانوں اور بھٹیوں میں کام کرنے والا معاشی اعتبار سے کمزور ہے، جبکہ ان کی محنت کی آمدن سے سرمایہ دار اور مالکان امیر تر ہوتے جا رہے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر مزدور اور مالکان کے درمیان نفرتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، جب مزدوروں کو ان کی محنت کا صحیح اور بروقت موازنہ نہیں ملتا تو پھر وہ ہڑتال کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مالکان ان سے بدلہ لینے کے لیے کارخانوں کی تالہ بندی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک طرف بے قصور صارفین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوسری طرف ملکی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا ہے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی درج بالا حدیث مبارک مزدوروں کو معاشی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، ابن ماجہ میں ایک حدیث مبارک آیا ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتا ہے، قیامت کے دن میں اس کا دشمن ہوگا جس نے کسی مزدور کو کام پر لگایا، پھر اس سے کام تو پورا لیا مگر اس کو اس کی مزدوری نہ دی۔ ابن ماجہ۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بیان کی مزدوروں کی حقوق۔ تو ناظرین، یہ آج کے لیے کافی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی مزدوروں کی حقوق جان سکیں۔ اور ناظرین،
اپنا رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے تاکہ نیکسٹ ویڈیو کس موضوع پر بنانا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔